ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سانگڑ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد وقار بٹی، سانگڑ صحافی خاور حسین کیس اپڈیٹ، JIT انشمچارج آزاد خان کی میڈیا ٹاک۔ صحافی خاور حسین کی غیر طبی موت کے تحقیقات کے لیے IG سندھ کے احکامات پہ تشکیل کردہ JIT ٹیم نے تحقیقات کے لیے سانگڑ پہنچ گئی۔ SSP آفس میں AIG آزاد خان کی میڈیا ٹاک۔ سانگڑ JIT سربراہ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کی سربراہی میں جائے وقوع کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کیے۔ سانگڑ تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے مختلف ٹولز اور مختلف راستوں پہ لگے CCTV فوٹیج حاصل کیے ہیں۔ تاحال فورینزک جانچ کے لیے سیمپل بھیج دیے ہیں۔ دوستوں کی CDR حاصل کر کے معلومات لے رہے ہیں۔ CCTV فوٹیج سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ صحافی خاور حسین کراچی سے سانگڑ تک کتنے گھنٹے رہا اور آخری بار کس رابطہ کیا۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے جائے وقوع پہ صحافی خاور حسین کی کھڑی گاڑی کا دوبارہ مختلف اینگل سے جائزہ لیا۔ یاد رہے IG سندھ کی جانب سے JIT ٹیم کو 7 روز میں صاف شفاف انکوائری کر کے رپورٹ کرنے کے احکامات کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ افسوسناک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پھر گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی ہم ایک ٹیم بناتے ہیں۔ تو IG صاحب کی طرف سے ایک ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی گئی، میں اور عرفان بلوچ صاحب، DI صاحب اور SSP صاحب۔ تو عرفان صاحب اسلام آباد ہیں، کوئی سرکاری کام سے گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نے چونکہ 2 دن کا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا تو آج یہ ہم آئے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آ کے بریفنگ لی ہم نے SSP صاحب سے، ان کی ٹیم سے جو وہاں موقع پہ گئے ان سے بات ہوئی۔ پھر جو وہاں کے آئی وٹنسز تھے ان کو ہم نے بلا لیا، ان سے ہم نے بات کی۔ پھر اس کے بعد اسپاٹ پہ گئے ہم، اور بلکہ اس سے پہلے ہم نے سارا کا سارا دیکھا کہ جی ابھی تک کام ہوا کیا ہے، جو پولیس نے جو اس کے اوپر ابھی تک کارروائی کی ہے، اور ہم نے ایز اے ٹیم اس کو دوبارہ دیکھا کہ آیا کون کون سے اسٹیپ انہوں نے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم کرائم سین پہ چلے گئے، کرائم سین کی ساری صورتحال دیکھی، کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو وزٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں، وہ ہم نے کیا۔ پھر تھانے پہ چلے گئے، تھانے پہ جو گاڑی کھڑی ہے وہ ہم نے اس کو بھی دیکھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پہلے سے ہی SSP صاحب نے اور انہوں نے ایک خط لکھ لیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم تو ہو چکا تھا، لیکن کیس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو ہم ری ویریفائی کر لیں، کیونکہ دیکھیں بہت ہی بنیادی سی چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ موقع ہے، موقع پہ کچھ آئی وٹنسز ہوں گے، ان سے بات چیت ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ کرائم سین سے کچھ فورنسک ایویڈنس اٹھایا جائے گا، ویپن ہے اور باقی چیزیں گاڑی کے اندر سے جو بھی فنگر پرنٹس اٹھائے ہیں، باقی جو سیمپل اٹھائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ وہ بہت بنیادی تھی، میڈیکل پوسٹ مارٹم تو ہوا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ ذرا ایک کیس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اور اس کو کریں، سینئر لیول پہ لے کے جائیں، وہ ریکویسٹ ہو گئی تھی، اور اسی کے حوالے سے دوبارہ بھی ایک طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ موقع سے مرحوم کا موبائل فون ملا، وہ موبائل فون ایگزامن کیا گیا انیشیلی، اس کو ہم نے بالکل چونکہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں وہ یہ لگا کہ وہ کھلا ہوا تھا، فون بند نہیں تھا، ریسیٹ ہوا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فون ریسیٹ ہے تو انہوں نے CDR لے لیا۔ CDR سے بہت سارا ڈیٹا اس کا مل جاتا ہے، لیکن فون کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ پھر فورنسک کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو CDR کا انالیسس کیا گیا کہ جی آیا کہاں سے آنا کیا ہوا، کس ٹائم پہ کیا ایکٹیویٹی ہوئی، وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کا جو فردر انالیسس ہے وہ بھی ان پروگریس۔ فون جو ہے وہ انہوں نے بھجوا دیا ہے CTD کے پاس، چونکہ فورنسک کے ٹول ان کے پاس ہے، لہٰذا اس کا فورنسک جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں فورنسک، وہاں سے جو ویپن اور MT اور اس کے علاوہ سکہ وہ جو ملا ہے وہ بھی انہوں نے بھجوا دیا ہے۔ CCTV فوٹیج ملی ہے اور بھی دیکھی جا رہی ہے، جو ابھی تک CCTV فوٹیج ملی ہے وہ بھی CTD کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کو فردر اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس S4 کا جو ڈیٹا ہے، جو موومنٹ ٹول پلازاز کی ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے،
اس کو بھی ہم اس ساری صورتحال کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ آیا کوئی ساتھ تو نہیں ٹریول کر رہا، اور وہ چیز بھی ہم نے پریکیور کر لی ہوئی ہے. پولیس بھی تفتیش کرے گی، ہم بھی ایز اے ٹیم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ دیکھیں ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ساری پریکیور کر لی ہوئی ہیں، سارا کا سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کے ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور اس ساری انشاءاللہ اس ساری چیز کو ہم ایک منطقی انجام، ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں تو ہم بالکل ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں. تفتیش کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اوپن مائنڈ کے ساتھ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس نظر آئی ہیں. باقی اور حقائق بھی کریں گے، باقی لوگوں سے بھی پوچھیں گے، اور فیملی سے بھی ضرور کنسلٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں وہ مین اس میں وہ ہیں کہ ان کی طرف سے کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ بھی تفتیش کا حصہ ہوگا. تو یہ جتنے بھی پہلو ہیں اس کے حوالے سے ہم اس تفتیش کو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. حتمی رپورٹ کب تک آنے کا؟ دیکھیں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو چیزیں میں ایز سچ میں اس میں نہیں کہوں گا کہ جی اس کے اوپر کوئی ہمارا باقاعدہ مسٹرسٹ ہے، یا ہم کہیں گے جی اس میں کوئی نیگلیجنس ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ کیس کی امپورٹنس کی وجہ سے، تاکہ یہ ویریفائی، کیوں خدا نہ کرے اگر کل پوسٹ مارٹم کے اوپر کوئی اعتراض اٹھتا ہے اور بریل ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے نا جی. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ چاہے اعتراض ہے یا نہیں ہے، ہم ایز اے سپروائزری حیثیت پہ، یا ہمیں جو یہ ایک ذمہ داری دی گئی، ہم نے کہا جی یار یہ سانگڑ چھوٹا وہ ہے، اور باڈی چونکہ حیدرآباد شفٹ ہوئی تھی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ہم ایک سینئر لیول پہ اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں، تاکہ اگر کوئی شک ہے تو اسی لیول پہ ہو جائے. خدا نہ کرے اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھتا نا تو پھر باڈی ایگزیومیشن وہ ایک بالکل نامناسب سی چیز ہوتی ہے. جب بریل نہیں ہوا اور فیملی نے آنا ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا ہم وہ کرا دیں. سر جو پسٹل برآمد ہوا ہے گاڑی سے، وہ کس کا تھا؟ جو اس کو گولی لگی ہے سر میں، وہاں سے کوئی کھول برآمد ہوا ہے؟ جی ہاں، کھول برآمد، گاڑی میں سے ایک کھول برآمد ہوا ہے، اور سکہ بھی برآمد ہوا ہے، اور جو ویپن ہے وہ اسی کا ویپن ہے، لائسنس ویپن ہے، جو گاڑی کے اندر لائسنس بھی موجود تھا. اور یہ ویریفائی بھی ہوتا ہے کہ جی فیملی اس کی بتاتی ہے کہ جی ویپن تھا، سیلف پروٹیکشن کے لیے تھا، وہ ساری چیز. اچھا سر، آپ نے گاڑی کا معائنہ کیا، اس گاڑی میں آپ نے بھی ساؤنڈ بھی چیک کیا، بیٹھ کے بھی، کیا ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ بندہ بیٹھ کے اور شوٹ کرے اپنے آپ کو؟ اس میں اتنا اسپیس اویلیبل ہے گاڑی میں کہ وہ بیٹھ کے وہاں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ رائٹ ہینڈ سے وہ اپنے آپ کو شوٹ کرے؟ پسٹل بھی نہیں گرتا؟ نہیں جی، ہاں جی، وہ کسی حد تک دیکھیں وہ ہوتا ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں اس کی کچھ چیزوں کی جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اتنی اسپیس ہے کہ آدمی کر سکے. یہ بھی ایکسپلینیشن ہم دی جا سکتی ہے کہ جی ہاتھ لگے، ریباؤنڈ ہو کے. اور ہم نے ابھی بہت سارے ایسے کیسز ڈسکس کیے کہ دیکھیں ایون یہ تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہے نا، ایون ایسے کیسز بھی ہیں کہ جو اوپن جگہ پہ شارٹ ہوا ہے اور پھر بھی ہاتھ میں پسٹل ہے. یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں. ان کے والد نے ابھی کہا کہ حیدرآباد میں انہیں کوئی ڈی ایس پی صاحب ملے تھے، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے فائر ہوا ہے یہاں سے انہوں نے شوٹ کیا ہے اور کان سے بلٹ نکلا ہے، تو یہ سوسائڈ نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں، دیکھیں وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوسائڈ ہو یا نہیں ہو سکتا. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جو لائن آف فائر ہے نا، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں جو گاڑی میں نے اس کو دیکھا کیا لائن آف فائر آیا کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی کنکلوژن میں نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے رہا ہوں کہ آیا جو انٹری ایگزٹ ونڈ ہے اور اسی طرح سے جو گاڑی کے اندر سے لائن آف فائر ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے سرٹن کیا ہے. اس کی کسی کنکلوژن کی بات نہیں، اس کو ہم ایک منٹ میں پوری بات کا جواب دے دوں. تو اس کو ہم مزید ایک دو پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ہم کرنے جائیں گے اس کے اوپر کہ لائن آف فائر بن کیا رہی ہے. دیکھیں کہ آیا اگر اس کی جو ٹریجیکٹری ہے جہاں سے بھی گولی گزرتی ہے نا تو اپنا ٹریس چھوڑتی ہے اور یہاں سے راستہ چھوڑتی ہے. جہاں سے نکلی ہے اور جہاں پہ ٹرمینیٹ ہوئی ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے جہاں سے گزری ہے. جب اس کو میں ٹریک بیک کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یار رفلی
جہاں سے یہ فائر ہوا ہے اس کی لائن مجھے سمجھ آئے گی. اس کا ڈسٹنس شاید اس پروسیجر سے مجھے نہ سمجھ آئے لیکن اس کی لائن ہوگی, وہ بھی میں کسی حد تک ہم اسرٹن کریں گے, وہ ہم تفتیش کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسرٹن کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.